بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ زرداری کا مشن مکمل ہو گیا اور عمران خان منہ دیکھتے، ہاتھ ملتے، سینہ پیٹتے رہ گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں یعنی رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کے ساتھ طارق بشیر چیمہ صاحب، یہ تین اصحاب نے پریس کانفرنس کیا ہے۔ ویسے تو اور بھی سن بیٹھے، لیکن قابل ذکر یہ تین ہی تھے۔ تو ان تینوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں جو مین مطالبہ سامنے آیا ہے، جو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ سیانے آدمی ہیں، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ وہ پتہ ہے تتے توے تے پائن بین اللہ تے بڑی دور دی گل ہے تے گلی تھان تے پیر نہیں رکھتی انہوں دی پارٹی، تو لہٰذا وہ سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ لیکن یہ دو صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ کل آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب وہ تہاڈے کول سٹے لین آئے سن، تسی انہوں نے مکمل ریلیف دے کے بھیجتا ہے اور میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہے۔ مطالبہ یہ کیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیے اور از خود نوٹس لے۔ لیکن اس میں خواجہ سعد رفیق نے ایک سوال کے جواب میں کچھ سخت باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے تاڑنال ہاتھ ہو رہے ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو دوبارہ اپنی گودی چھپا لیا ہے، چولی چھپا لیا ہے، سیدھے لا لیا ٹھا کر کے، وہ سر آپ کا خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکو نو لایا سی، انہیں ایسا انہوں نے ٹھنڈ پائی ہے سیدھے نہ لا کے عمران خان نے کہ اس تو بعد اسٹیبلشمنٹ جہی نے کناں نو ہاتھ لا رہی کہ وہ پائے اگے تو یہ حرکت نہیں کرنی۔ تو آپ ان کے پہلے ہوتے تھے، محبت بڑی، پیار، پریت، جگر، جان، لو، سارا کچھ۔ ہوں نہیں ہو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پائن نہیں ہے بالکل کسی صورت بھی، لہٰذا ان کو آنکھیں، کان، ہاتھ، ہر شے کھلی رکھ کے ترن دی لوڑ سی۔ انہوں نے مکمل ٹرسٹ کر لیا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ یار یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ کبھی بھی یہاں پر نہ تو کوئی پولیٹیکل ہوا ہے مکمل، نہ نیوٹرل ہوا ہے۔ یہ ان کی بات کا مطلب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ نظریہ ضرورت انہوں نے کہا کدی مکے ہی نہیں تھے، اور نظریہ ضرورت کدی وجہ تو پیدا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ججز جو ہیں یا عدلیہ جو ہے ان کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر فیصلے دیتے ہیں۔ جو بھی آمر آیا سر وہ کہتے فیصلے، آج تک کوئی ایک بڑا فیصلہ ایسا نہیں آیا جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ناراض ہو تے او بھائن عدلیہ نے فائنل فیصلہ دیتا ہوئے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف صاحب نے کو کیا، 2 کو کیے، 3 نومبر کو کیا، اس سے پہلے 12 اکتوبر کو کیا۔ 12 اکتوبر لدی بھائن نے جڑی معافی مانگ لی، اور جو 3 اکتوبر والا اتنے اڑیا سی 3 نومبر والے پہ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ افتخار محمد چوہدری صاحب کے حکم کے اوپر فل بینچ بنا جس نے فیصلہ دیا کہ جناب یہ اس نے سنگین غداری کیس ہے، اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ ججز کا ایک بینچ تشکیل دیا گیا، انہوں نے سماعت کی، انہوں نے سزا سنائی۔ اچھا، اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے بنا ہوا ایک بینچ تھا اور اس نے سزا سنائی تھی، اور وہ ہائی کورٹ کے ججز تھے جو وہاں اس میں لیے گئے تھے، اس کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پائے نے کیا کہ وہ جڑا سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ سی وہ غلط سی۔ اب آپ دیکھیں اس کے اوپر سینہ ہی پیٹا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی وہ عمران خان کی تھی، اور عمران خان کی طرف سے جو بندے نے پیش ہونا تھا وفاق کی طرف سے، وہ کہہ رہے تھے جی جو یہ اظہر صدیق صاحب جو پرویز مشرف کے وکیل ہے جو یہ کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کی رہی جانا سی بچے، کسی نے نوٹس نہیں لیا، سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا۔ یعنی اس وقت میرا خیال وہ ثاقب نثار صاحب تھے یا جسٹس کھوسا صاحب تھے، نوٹس لینا چاہیے تھا نا، کوئی ادھر آ کا کی تھی کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا بھائی، یہ فل بینچ بیٹھا تھا جس نے فیصلہ دیا تھا، آپ ہائی کورٹ کے 2 جج بہ کے گھر پہ اتنا گل لوں، کسی نے نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، لہذا بھائی نے سسٹین کر گیا۔ جو پوری سپریم کورٹ نے چیخا ماریاں سن وہ کسی نے نہیں سنیاں۔ تو یہ اس وجہ سے الزامات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب کوئی اس پہ کہ جی تو انہیں عدالت ہو رہی تو پائن کی کریے، پھر جو ریئلٹیز ہیں ماضی کی وہ بتانا پڑتی ہیں۔
اسی قسم کا جو نوحہ ہے وہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی جو پڑھا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کی اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ مکمل خسارے میں نہیں گئی، ابھی ان کے پاس پنجاب کے اندر ذرا کی اڑ پھنسدہ موقع موجود ہے، اور جو ہے ان کا مد مقابل جو ہے نا اس کو وہ مسلم لیگ کاف ہے۔ تحریک انصاف جو ہے نا سر وہ اس گیم سے مکمل آؤٹ ہو گئی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ جو منہ دیکھتا رہ گیا والی میں نے بات کی وہ اس طرح رہے گی سر کہ جناب آپ اگر نوٹ کریں کہ عمران خان نے کہا 23 دسمبر کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی، جناب پنجاب کی بھی ٹوٹے گی، کے پی کے کی بھی ٹوٹے گی۔ پنجاب کا جو معاملہ ہے اس پہ تو گورنر صاحب آ گئے نا، ٹھیک ہے، کے پی کے کی ہوا پائن اتنے تو نہ کسی نے طریقے عدم اعتماد جمع کرائی، نہ کسی نے کہا اعتماد کا ووٹ لو، اتنے تو کچھ ہوئے ہی نہیں۔ لیکن وہی اسمبلی کوئی نہیں ٹوٹی، پنجاب کی بھی نہیں ٹوٹی۔ آج صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے نے کہا وہ ہمیں کچھ کام تھے سمیٹنے تھے، وہ اس لیے کر رہے تھے۔ تو وہ سمیٹنے والے کام کون سے تھے؟ پبلکلی تو سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی لگی پائن پت بڑی جیڑی وہ ریٹنگ جاری تھی نا اینج 10/10 اتنے وہ پائن ہوں ذرا اینج کر تھلے آ گئی، 3-4 سے آ گئی ریٹنگ اس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں عام پبلک کا تاثر یہ تھا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، حالانکہ کدی نہیں پائن نے کیتا، جو انہیں کیا وہ سمجھ لو کدی بھی نہیں ہوئے گا۔ یہ ریسنٹ مسئلہ ہے کیا 23 دسمبر کو ٹوٹے گی؟ وہ ہمارے دوست ہیں سلیم ملک صاحب، مجھے بات یاد آ گئی، ایک کھانے کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے، سلیم ملک صاحب کرکٹر جو تھے بڑے مشہور، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا خان صاحب کہہ رہے ہیں 23 دسمبر کو اسمبلی توڑ دے گا۔ اچھا ملک صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ملک صاحب جو ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، یا کرکٹ شکٹ کی بات ہو تو وہ بڑی اچھی ان کی صحیح ثابت ہوتی ہے، خان صاحب کے حوالے سے ان کی جو مخبری ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں کہا ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں 23 دسمبر کو اسمبلی توڑ دے گا۔ تو انہیں کہا یار کننا کا زور دے کہہ رہے ہیں؟ میں کہتے بہت زور دے رہے ہیں۔ انہیں کہا پھر لکھ کے رہلا نہیں توڑے گا۔ اچھا نہیں ٹوٹی جناب، وہ وجہ ایک بنی ہے، دوسری بنی اسمبلی نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 جنوری کو ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے پھر اسمبلی توڑ دیں گے، تو پائن اسمبلی پھر نہیں ٹوٹنی۔ بہرحال پبلک کے اندر خان صاحب کا گراف جو ہے نا وہ نیچے آیا، اور وہ پائن دیکھ رہا کہ منل ہویا کی۔ اب یہ سارا کام جو ہے یہ کیسے ہوا ہے؟ اس میں خسارے میں رہا ہے، ٹوٹل لاس میں رہا ہے سر عمران خان، ٹوٹل لاس۔ اس کا پنجاب کے اندر جتنا سٹیک ہے نا سر وہ پھیتی ہو گیا، اور آگے مستقبل میں جڑے رہے سے وہ کل 4 جی رہ گئے نا سر وہ بھی نہیں رہنے، کیونکہ خان صاحب جو ہے نا ان کو کسی نے کہا ہی نہیں پانا۔ بس نون لیگ اگر غلط نہ کھیلتی تو شاٹا انہوں دے جڑے لیڈر نے جڑے خام خائی لیڈر بن گئے، خام خائی، یعنی عقل مندی کے ساتھ کوئی بندہ بات کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ خواجہ صاحب جیسا جو کہ ایک بڑا زیرک سیاسی کارکن ہے، وہ بھائن اپنا کاروبار ہی کری جا رہے، نواز شریف بندے کتوں لے کے آ رہے؟ چاہیے نا کہ سیاست میں انوالو ہوں، پراپر دیکھے چیزوں کو۔ وفاقی وزیر ہیں، 2 وزارتیں پھڑیاں نے بھائن نے، تے پنجاب دی سیاست کنے کرنی بھائن؟ نواز شریف آپ آگے کر لے یا شہباز شریف آگے کر لے، تو اگر کسی کو شوق ہے تو اسے کرنی چاہیے نا۔ باہر وہ سر ایسے لیڈر جنہوں نے بھائن میرا خیال ہے کہ محلے کا کھوکھے والا جڑا نا وہ بھی ادھار نہ دے، وہ سر بیٹھ کے کہی جا رہے حمزہ شہباز کی خوشامد پہ خوشامد کیے گئے۔ اینی زیادہ کر چھڑی پھڑ کے کرو یار، میں تو کہنا تھوڑے لیڈر دا پتر کرنی چاہیے، تھوڑا دوست ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ مجھے خود حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ اس سب اعتبار سے پسند ہے کہ 3 مہینے لی پاویں آیا، انہیں غریباں لی کام کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ سر اینی زیادہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کان کھلو گئے، انہوں نے کہا استاد جی اتنے بڑا کام خراب ہو گیا، یہ ہوں حمزہ تے نہیں آنا چاہیے، بس ایک غلط چھاٹ کھیلی، نتیجہ یہ نکلا کہ جناب اسی دن بینچ، اسی دن دوجا بینچ، اسی دن مکمل ریلیف، اور گھر پرویز لئی مضبوط ہو کے آگے باہر۔ سب سے زیادہ فائدے میرے پرویز لئی، اس کے بعد گھٹ فائدے میرے جو اس سے کم فائدے میرے وہ رہے اپنا نون لیگ والے۔ ٹوٹل لاس میں گیا کیا کہتے ہیں جو ہے اپنا عمران خان، لیکن ایک بندے کا مشن مکمل ہو گیا اور وہ ان تینوں سے زیادہ فائدے میں گیا، اور آج وہ واپس جا رہے ہیں، جب تک ویلاگ آئے گا وہ واپس چلے گئے ہوں گے۔ ان کا نام ہے آصف علی زرداری صاحب۔ آصف زرداری صاحب لاہور تشریف لائے، انہوں نے شجاعت صاحب سے رابطہ کیا، شجاعت صاحب نے ملاقاتیں کی، شجاعت صاحب بھی انہوں نے گئے، پھر جناب شہباز شریف شجاعت صاحب 2-3 باری گیا، شجاعت صاحب انہوں نے گئے، بڑیاں ایک مک گفتگو سارا کچھ کیتا کرایا۔
نتیجہ یہ نکلا، زرداری صاحب کا مشن یہ تھا کہ عمران خان کی جو ہے پسلیاں انہیں جو پائے طاقت نہ پوے، وہ گوڈیا پائے بالکل جڑا نا کھنگال دیو پھڑ کے، وہ موڈے جان نہ رہے، اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے یہی کیا۔ عمران خان اس سارے گیم میں اگر آپ نوٹ کریں پولیٹیکلی بڑے ویک ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے اعلان کے اوپر عمل نہ کر سکے۔ تیسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ نون لیگ بھی پائے بالکل جارا پلوان بڑھ کے رہنا سامنے آئیے، ٹھیک ہے، ایلی ذرا کینڈے چ رہے، میچے چ رہے، وہ بھی کام ہو گیا۔ دیکھ لیں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ نون لیگ والے جڑے نے وہ نوہے پڑھ رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آ جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اقتدار کی جو گریٹ گیم ہے اس کا حصہ بنے، اور اہم ترین حصہ بنے۔ اب کوئی یہ بات مانے یا نہ مانے، میرا یہ اپنا ایک خیال ہے، یعنی یہ میرا تجزیہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مستقبل سے مراد میری 2023 کا الیکشن نہیں ہے، مستقبل سے مراد میری یہ ہے کہ اے جڑا اس وقت اقتدار دی لڑائی دے وچ کھینچا تانی جاری ہے نا، اس کھینچا تانی میں سب سے اہم رول پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان اینی وے ون ون صورتحال میں ابھر کے سامنے آئے گی۔ یہ جب بھی معاملہ کسی پاسے لگن لگے گا یا لگے گا، آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں گین کر کے باہر نکلے گی۔ نہ صرف یہ کہ یہ جو کیک ہے جو ساڈے غریباں دے پیسے نہ بنیا کیک ہے، ایدے چو برہمناں دے وچوں سب تو بہتا وڈا حصہ جڑا نا پیپلز پارٹی لے کے جائے گی، اور باقی جو ہے وہ سارے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے تے پھر پیپلز پارٹی زرداری نو کہہ رہے ہوں گے کہ ایک زرداری سب پہ باری۔ میرا یہ اپنا اندازہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جتنے کمزور ہوں گے اتنی پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی۔ یہ پبلکلی جو معاملہ جائے گا اس کا فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم لیگ نواز کی نفرت میں جتنے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس لیے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں چلے گئے کیونکہ عمران خان مسلم لیگ نواز کی فل مخالفت کر رہے سی، تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے آپس وچ وڈا بھائی چھوٹا بھائی کھیڈنا شروع کرتا، بھن بھرونی کھیڈ رہے سن نا۔ نتیجہ یہ نکلیا کہ انہوں نے کہا او بھائی اسی تے ایسا نواز شریف کی مخالفت ایتھے کی ہو رہا ہے، وہ جناب ادھرلے پاس چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کا 90% ووٹر اینڈ سپورٹر تحریک انصاف میں چلا گیا۔ جیسے ہی عمران خان کمزور ہوں گے اور لوگوں کو نظر آئے گا، ابھی تو دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وچوں نال ہے عمران دے، یہ ہماری جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں عدلیہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو نظر آ گیا کہ بھائی نا یہ تو ریلیف لفظ پہ، حالانکہ ریلیف عمران کو نہیں ملا، ریلیف تو ملا ہے چودھری پرویز الہی کو، جو کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کاکا سپاہی کے بیٹے ہیں، یعنی وہ اس طرح کر کے ہر والے سلوٹ مار دیں ان کے سامنے، تو کوئی مطلب سالویشن آرمی کا ذکر کر دے تو اٹھ کے کھلو جاتے سلوٹ مارنا شروع کر دیں، اتنے تابع دار ہیں وہ۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ جب پبلکلی کمزور ہوں گے پیپلز پارٹی کی طرف لوگ واپس آئیں گے، اور یہی زرداری صاحب کی سیاست ہے کہ لوگوں کو یہ امپریشن جائے کہ اسی اقتدار چاڑ لگے ہیں، اس لیے لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ ہاں اب جو اس وقت اسمبلی ہے اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی جب یہ اقتدار کی کھینچت تانی ذرا تھوڑی سکون میں آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اہم ترین سطح کے اوپر بیٹھی آپ کو نظر آئے گی، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا وننگ سٹینڈ جو ہوتا ہے 1 2 3، وہ 1 2 3 میں میرا خیال پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوگی۔ بس میں اتنی بات ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے میری پھر انفارمیشن لیک ہو جائے گی، وہ میں فی الحال روک کے رکھنا چاہنا۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان اس سارے کیس کے اندر پھاڑی کھلاڑی ہے، ادھے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں۔ فی الحال تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ عمران خان جس طریقے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ احتساب نہیں چاہتے تھے، جنرل باجوہ کو پی ٹی کا عروج کم کرنا چاہتے تھے، یہ جی گلا کر رہے ہیں۔ جتنا یہ باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کریں گے اتنے ہی یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، انہوں نے کہا ذرا گھٹ تو گھٹ پینا شروع ہو جائے گا، اور اتنا ہی موقع ملے گا پرویز الہی کو انہوں ٹھڈا کرانتے کہ چل نس تینوں کہ اسی باجوہ کے خلاف نہیں بولنا، پھر بولنا میں، اور اتنا ہی موقع ملے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انج ایک بک ہوندا۔ یہ وہ ٹوٹل کہانی ہے جو میں نے آپ کو 2 لفظ سنانے کی کوشش کی ہے، سمجھ آ گئے تو ٹھیک ہے، جو نہ سمجھے وہ ناڑی ہے، اور درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، جو بھی سمجھ آیا ہے
تاکہ کچھ کہانی ہو سکتا ہے میرے کو ادھوری رہ گئی ہوئی تو میں بھی سمجھ سکا. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.